السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ہمیں دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ اس طرح پڑھیں آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو کس طرح استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار جتنی بار بھی پڑھیں، آپ دل و دماغ اپنا استغفار میں ہی لگا کے پڑھیں، ادھر ادھر اپنا دھیان نہ لگائیں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں فلسطین کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نمازوں میں، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں اور تہجد میں اٹھیں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کو اس وقت دعا کی سخت ضرورت ہے اور ہم دعا کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ان معصوموں کے لیے جن کی جان چلی گئی ہے، ان کے فیملی ممبرز کے لیے تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ ان کو منافع پہنچے۔ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بولتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو اس کے بعد میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا، اور جب میں کسی مجلس میں جاتا تھا اور بیٹھتا تھا تو میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا۔ تو اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں دن میں، اور ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ استغفار ہم کتنی بار پڑھنا چاہیے، مطلب یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی کتنی بار معافی مانگے کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں ایک عدد معلوم ہو جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، آپ نے تو حدیث سے تو سنی ہوگی نا، انبیاء تو اس لیے استغفار پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گناہ نہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے ہیں جو ان کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں، بلکہ ان کی درجات بلندی اس بات پر ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ جو کہ سر تپا مطلب اتنے سارے گناہ دن بھر میں کرتے ہیں، بے شمار جانے اور انجانے میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہر چیز گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے دن بھر میں۔ دوسری بات، یہ جو چھوٹا سا اعمال نامہ ہے جو کہ دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، ہر کام کے بعد ایک رزلٹ، ایک نتیجہ دیا جاتا ہے، اسے جب ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو فوراً اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کیا بنا ہے، ہمارا اس میں کون سا گریڈ آیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب آخرت میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس اعمال نامے میں دیکھ کر ہم کون سے لوگ خوش ہوئیں گے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے اعمال نامہ دیا گیا اور اس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا۔ میں اور آپ اس وقت یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے کہ جس چیز میں بھی ہم کمی کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وقت، یہ دنیا میں ہم ویتیت کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ہماری زندگی کا جاری ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو بغیر کسی حساب کے لگائے ہوئے استغفار کرنا ہوگا۔ دن میں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہماری زبان، ہم کس چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں؟ یا ہم کسی اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام زیادہ لے رہے ہیں، ہمیں اپنی دنیاوی کام کی فکر ہو رہی ہے، یا تو پھر ہماری جو حاجات ہیں اور خواہشات ہیں ہم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ہم نے آج اس بات کو ریکارڈ کرنا ہے کہ اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ہر 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم نے پورے 24 گھنٹے میں حساب نہیں رکھنا، ہمیں ہر 1 گھنٹے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ گھنٹہ بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تو نہیں چلا گیا مجھ سے، یہ گھنٹہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں محروم تو نہیں رہ گئی۔
چاہے چھپ کر آپ کریں یا ظاہر کر کے آپ کریں، یا آپ کسی سے بات کریں، توقع کریں یا کسی سے بھی کوئی بھی بات چیت کریں، دل ہی دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہی رہنا ہے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کوئی رائٹنگ ورک کر رہے ہیں، ہم اپنی گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو جتنی بھی غیر ضروری گفتگو ہے اسے اپنی زندگی سے ختم کرنا پڑے گا، اور کوشش کرنی پڑے گی کہ زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا جائے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان چیز بتاتی ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ پہ اپنی فنگر پر یا اپنے ہاتھ کی انگلی پر فنگر پر کاؤنٹر رکھ لیجئے، یہ آپ اپنی جیب میں تسبیح رکھ لیجئے۔ جب جب آپ اس کو دیکھتے جائیں گے، جس آپ کو اپنی تسبیح محسوس ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ انسان بار بار اپنے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، بار بار اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہوتا ہے، جو فنگر پر جو کاؤنٹر لگا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار ذکر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ جب شروع میں جن لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، اپنے بہن بھائیوں کو عادت لگوانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بعد میں تو جس کو عادت ہو جاتی ہے، جب رات میں بھی اس کی نیند سے وہ پریشان ہو کے جب آدھی رات کو اس کی نیند کھل جاتی ہے، تب بھی اس کے منہ سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔ یہ بات جس دن آپ کر کے دیکھ لیں گے، تسبیح اپنے ہاتھ میں یا اپنی جیب میں رکھیں گے، تو آپ کو میری یہ بات یاد آئے گی کہ جب ذکر کے اندر کوئی انسان مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے ذکر کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس بات سے مبرہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کتنی مرتبہ کرنا ہے، بے حساب جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، تو وہ یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو بھی شیئر کرتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک وظیفہ شروع کیا تھا، آپ دن میں 500 مرتبہ استغفار ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، 1200 بار ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، 313 کا بھی آپ عدد اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں استغفار کا چیلنج ضرور ایکسیپٹ کریے اور اسے ضرور کریے، آپ کے بہت فائدے ملے گا۔ تو اس سے جو بھی میں نے ڈالے ہیں چیلنج، اس سے بہت سارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا، آپ بھی کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ میں دن میں 7000 مرتبہ استغفار کو مکمل کروں گا۔ یہ آپ کو کر کے دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے، اپنے آپ کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں کر کے ہی رہوں گا۔ آپ جو بھی تعداد اپنے لیے مقرر کریں، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیے، بہت سارے وظیفے آپ کو بتا دیے، آپ چینل پہ موجود ہیں میرے، ان کو دیکھیے، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اس سے۔ لیکن جو بھی مقرر کریں، اپنی تعداد آپ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر ریگولیرٹی ضرور ہونی چاہیے، باقاعدگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج کر لیا کل چھوڑ دیا، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ آپ ریگولیرٹی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، روزانہ کریں، اور اپنے منہ سے کوئی بھی غلط بات کسی کے لیے نہ نکالیں کہ جس سے دوسرے انسان کا دل دکھے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور ہمیں حرام اور حلال چیزوں پہ بھی دھیان دینا ہے، جتنا ہو سکے اتنا استغفار کریے، اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا، میں اس کو ایسی چیزوں سے نوازوں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہیں، میں بے اولاد کو اولاد سے نوازوں گا، اور اولاد میں بھی بیٹوں سے نوازوں گا۔ تو ہم کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ استغفار کرنا مطلب اپنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری گناہوں کی معافی جب ہم مانگیں گے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے نوازے گا کہ جو کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے ایک چیلنج مقرر کرنا ہے اور اس کو روز کرنا ہے ریگولیرٹی کے ساتھ۔ اسی طرح یہ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔
ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے ایک ضروری بات، آپ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے استغفار کی فضیلت، اور وہ بھی استغفار پڑھیں اور ان کو بھی فائدے حاصل ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے وہ بھی۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔